کل رات کو ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بھی امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت اور آئندہ مذاکرات سے متعلق تحریری بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایران اور امریکہ کے صدور نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے دوران ذمہ دار حکام نے خلوص نیت اور نیک ارادے کے ساتھ بھرپور کوششیں کی، اور یقیناً اپنی بے بسی کی وجہ سے امریکی صدر نے بھی اس مقصد کے لیے ہر قسم کے ذرائع استعمال کیے۔ مجتبیٰ خامنائی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ میری اصولی رائے اس سے مختلف تھی، تاہم ایران کے صدر اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ مسعود پزشکیان نے اپنی طرف سے اور دیگر اراکین کی طرف سے مجھے یہ کمٹمنٹ دی کہ ایرانی قوم اور ریزسٹنس فرنٹ کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو واضح طور پر قبول بھی کیا، اور اس کمٹمنٹ کی بنیاد پر میں نے انہیں اجازت دے دی، اور انہوں نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ اگر امریکہ حد سے زیادہ مطالبات کرے گا تو وہ ان مطالبات کو قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیان میں مزید لکھا ہے کہ اب سے ہم سب ان مذکورہ شرائط کے پورا ہونے کے منتظر رہیں گے۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئندہ ہونے والے براہ راست مذاکرات کا مطلب دشمن کے موقف کو قبول کرنا نہیں ہوگا۔ مجتبیٰ خامنائی کے بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم اور خاص طور پر سیاسی قیادت کو کتنی سخت مشکلات کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑ رہے تھے، اور جنگ میں سے امن کا راستہ نکالنے کے لیے انہیں خود ایران کے اندر اتنی محنت کرنا پڑی اور اپنی ساکھ داؤ پر لگانا پڑی، تنقید برداشت کرنا پڑی۔ ایران کے اندر سخت گیر حلقوں کے علاوہ خود ایران کے سپریم لیڈر بھی ان سے مختلف موقف رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے مذاکرات کے دوران ایران کی مذاکراتی ٹیم اور دیگر سیاسی قیادت پر ایران کے اندر، ایران کے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر سخت تنقید ہوئی، حتیٰ کہ خود ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو امریکہ کے ساتھ معاہدے سے پہلے ایرانی حکومت پر تنقید کرنے والے اور الزامات لگانے والے عناصر کو واضح طور پر جواب دینا پڑ گیا۔ ایسے میں آج سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا بیان سامنے آنے کے بعد ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے مجتبیٰ خامنائی کا بیان سامنے آنے کے بعد ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ سپریم لیڈر نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے وہ معاہدے کی شرائط اور شقوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ اگر مخالف فریق بدنیتی کا مظاہرہ کرتا ہے یا معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا پھر حد سے زیادہ مطالبات کرتا ہے تو دشمن کو سخت جواب دینے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ محمد باقر کالیباف نے مزید لکھا کہ انہیں جنگ کے دوران ایک بار سخت جواب مل چکا ہے، اگر وہ دوبارہ اسی راستے پر چلنا چاہیں گے تو اس بار انہیں اس سے بھی زیادہ سخت جواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا بھی اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ سپریم لیڈر کے اسٹریٹجک پیغام کی اشاعت کے بعد، جس میں مذاکرات کے راستے اور جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر دستخط کا ذکر تھا، نیشنل سیکیورٹی کونسل یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہماری قوم کے حقوق مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتے اور شہید رہنما کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا۔ معاہدے کے نفاذ کی مکمل نگرانی کے ساتھ اگر امریکہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی گئی تو پہلے سے طے شدہ جوابی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جبکہ آج ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کسی ڈیسپریشن میں مذاکرات نہیں کیے، بلکہ ایران نے مذاکرات کیے۔ ایرانی ختم ہو چکے ہیں، ہم 60 دن پورے کریں گے، انہیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے، 10 سینٹس تک نہیں ملیں گے۔